بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جب وسط رمضان کے بعد سے حضرت قدس الروح کی طبیعت ناساز ہو گئی تو دوسرے لوگ واعظ کرتے رہے، لیکن حضرت قدس الروح باوجود ناسازی طبع کے جب تک واعظ ختم نہ ہوتا واعظ میں تشریف فرما ہوتے۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد واعظ ختم ہو کر مصافحہ کا نمبر شروع ہوتا۔ باوجود انتظامات کے کار تک پہنچنے میں دیر لگ جاتی۔ مکان پر تشریف لانے کے بعد ہلکا سا ناشتہ پیش ہوتا جس میں جملہ حاضرین شرکت کرتے۔ 13 بجے رات کو یہ مجلس ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد حضرت اپنے حجرے میں تشریف لاتے۔ اس میں بھی بعض مخصوص حضرات سے تخلیہ میں بات کرتے۔ اس کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ حضرت آرام فرماتے اور پھر تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔ الزکریہ اس ناکارہ کو بھی بہت ہی کثرت سے تجربہ ہوا ہے کہ میرے حضرت و مرشد سہارنپوری اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہما کی نیند اس قدر قابو کی تھی کہ جب سونے کا ارادہ فرماتے لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی، اور جب اٹھنے کا ارادہ ہوتا بغیر کسی الارم یا جگانے والے کے خود بخود آنکھ کھل جاتی، جس کو میں کسی جگہ آپ بیتی میں تفصیل سے لکھوا چکا ہوں۔ اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں تہجد کے لیے تشریف لے جاتے۔ جو لوگ تہجد کی شرکت کے لیے دور دور سے آتے وہ سب حضرت نور اللہ مرقدہ کے پہنچنے سے پہلے ورنہ پہلی رکعت میں ضرور شریک ہو جاتے۔ تہجد میں 2 قرآن کا معمول تھا، ایک حضرت نور اللہ مرقدہ پڑھتے، دوسرا مولانا محمد جلیل صاحب۔ حضرت تہجد کے لیے تشریف لے جاتے وقت بہت اہتمام کرتے کہ آہٹ نہ ہو اور کسی کی آنکھ نہ کھلے، مگر لوگ فرط شوق میں جاگ ہی جاتے تھے۔ نفلوں کے بعد چونکہ سحری کا وقت بہت کم رہتا، اس لیے فوراً اسی وقت مکان پر سحری کا دسترخوان بچھ جاتا، اور وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی انگلیاں اور منہ کھانے میں مشغول، اور آنکھیں گھڑیوں پر اور کان مؤذن کی آواز پر ہماتن متوجہ رہتے، اور حضرت سحری سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے اور پھر معاً نماز کی تیاری کرتے۔ مسجد میں تشریف لے جاتے اور اسفار میں نماز ہوتی، لیکن اخیر عشرے میں اعتکاف کے زمانے میں غلس میں شروع ہوتی اور اسفار تام میں ختم ہوتی۔ واپس جانے والے حضرات الوداعی مصافحہ کرتے اور حضرت اپنے قیام گاہ پر تشریف لاتے اور فوراً لیٹ جاتے۔ 1-2 خادم بدن دباتے اور سر مبارک پر تیل ملا جاتا اور حضرت بعض مرتبہ باتیں کرتے کرتے ہی سو جاتے۔ رفقا بھی سب سو جاتے۔ حضرت تھوڑی دیر آرام کے بعد وضو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہو جاتے، اور 10 بجے سے ان لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی جن کو تخلیہ کا وقت دے رکھا تھا۔ لیکن اس درمیان میں بھی اگر کچھ وقت ملتا تو حضرت قدس الروح تلاوت میں مصروف ہو جاتے، اور اسی وقت میں ڈاک بھی تحریر فرماتے، اور اس درمیان میں جن لوگوں کو کچھ خصوصی بات کرنی ہوتی وہ بھی آتے جاتے۔ یہ سلسلہ کبھی کبھی تو ظہر تک چلتا، اور اگر کبھی وقت مل جاتا تو ظہر سے پہلے آدھ گھنٹہ آرام فرما لیتے۔ اس سال حضرت نور اللہ مرقدہ کی طبیعت بہت ناساز ہی رہی، اور وسط رمضان سے بخار وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس لیے بعض خدام نے اعتکاف کے متعلق استمزاج کیا کہ اعتکاف میں وقت زیادہ ہوگی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ چنانچہ مسجد کے ایک کونے میں حضرت کا معتکف بنا دیا گیا، لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے بسا اوقات دوران نماز میں سردی لگ جاتی۔ حضرت چادر اوڑھ لیتے، برقی پنکھے بند کر دیے جاتے، اور بعض مرتبہ درمیان میں چائے پی کر اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح بخار ہی کی حالت میں تہجد طویل قیام اور لمبی قرأت کرنا پڑتی۔ چونکہ قیام گاہ پر حضرت کی ناسازی طبع کی وجہ سے
4 راتوں میں تہجد کی نماز بجماعت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے قرآن ختم ہونے کو باقی رہ گیا تھا۔ اس کمی کو اس عشرے میں پورا کرنا ضروری تھا۔ اس پر مزید یہ کہ مسجد میں قیام اور لوگوں کے ہجوم و ازدحام کے باعث رات کے نصف گھنٹے کا وہ سکون اور خاموشی بھی یہاں میسر نہیں تھی جو قیام گاہ پر حاصل تھی، اس لیے مشاغل کی زیادتی کے ساتھ آرام کا بھی کوئی خاص موقع نہیں۔ اخیر عشرہ میں ہجوم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ مسجد سے باہر سڑکوں پر بھی آدمی رہتے تھے، جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دسترخوان میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے بیعت ہونے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، اور مخصوص طالبین سالکین جن کو اپنے مخصوص حالات سنا کر ہدایات لینی تھی، ان کی تعداد تو بہت ہی بڑھ گئی، حتیٰ کہ ان کے لیے نمبردار باری مقرر کرنی پڑی۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جانے والوں کے مصافحے کی بہت کثرت ہوتی۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت معتکف میں تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد، جب کہ رات کا جاگا ہوا سارا مجمع گہری نیند سویا ہوا ہوتا، حضرت اٹھ کر نہایت آہستہ آہستہ قدم بچا کر استنجا تشریف لے جاتے اور وضو فرما کر اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتے۔ اور شب قدر جو لوگوں میں 27ویں شب مشہور ہے کہ ہجوم کا تو پوچھنا ہی کیا، ظہر کے بعد کے پرچوں میں بھی کثرت ہو گئی اور تراویح کے بعد کی دم کی بوتلیں حضرت نور اللہ مرقدہ کے مصلی کے چاروں طرف پھیل گئیں۔ اور جب تہجد کے بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ساری مسجد رونے سے گونج گئی، اور خود حضرت نور اللہ مرقدہ کے اوپر جس کیف و سرور کی حالت دیکھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اور اس رات میں شب قدر کی تعیین کے بارے میں حضرت قدس الروح کی مجلس میں مختلف گفتگو شروع ہوئی۔ راقم الحروف مولانا عبد الحمید اعظمی نے پوچھا کہ اہل اللہ کو تو شب قدر کے سارے کوائف کھل جاتے ہیں، معلوم نہیں اس رمضان میں کس شب میں تھی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، میرے خیال میں اس سال شب قدر 23ویں شب میں تھی۔ 23ویں رمضان چہارشنبہ کو عید گاہ کا چاند دیکھنے کے بعد حضرت شیخ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ اس شب میں بھی تہجد کی نماز جماعت سے ہوئی، اور حضرت نے اس قدر طویل قیام فرمایا کہ سارے رمضان میں کسی رات میں اتنا طویل قیام تہجد میں نہیں فرمایا ہوگا۔ صبح کو ٹھیک 9:30 بجے حضرت نے اسی مسجد میں عید کی نماز پڑھائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔